اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ موضوع اگرچہ ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں پہلے سے ذکر ہے، لیکن اس کے جو لیٹسٹ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے اس پہ بات کرنا آپ لوگوں سے ضروری ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کیئرر سٹریس اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ذہنی مریض کے ساتھ رہنے والا کوئی انسان، اس کا لائف پارٹنر یعنی شوہر یا بیوی، وہ اس مریض کی ذہنی بیماری سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو PLOS گلوبل پبلک ہیلتھ، یہ ایک جرنل ہے، ایک میگزین ہے۔ اس کے 2025 دسمبر کے شمارے میں یہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے۔ یہ نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا۔ اس میں 40 افراد پر اسٹڈی کی گئی تھی اور اس اسٹڈی کے مطابق جو لوگ جو اسپاؤس یا فیملی ممبر، اسپاؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر یا بیوی، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر ذہنی مریض ہے اور دوسرا اس کا خیال کرتا ہے، یا گھر میں ایک ذہنی مریض ہے اور کوئی ایک شخص اس کا خیال کرتا ہے، تو ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو بیماریاں جو اس میں دیکھی گئیں، یعنی جن بیماریوں کا خیال کرنے والے فیملی ممبرز کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس میں بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر یعنی موڈ ڈس آرڈر، یعنی جس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، ان میں تیزی آ جاتی ہے اور وہ غصہ کرتے ہیں اور مذہبی رجحان آ جاتا ہے، تو اسے بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ موڈ ڈس آرڈر بھی ہے، موڈ کنٹرول میں نہیں رہتا اس کے مریض۔ پھر اسکیزوفرینیا کے مریض، یعنی جسے سکڑا کہتے ہیں، اسکیزوفرینیا کے مریضوں کے فیملی ممبرز یا کیئرر نے کیئررز کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد OCD، ڈپریشن اور اسی طرح جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، یہ 4-5 بڑے ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور جن کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے۔ جب بھی ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہمیں یہی بیماریاں زیادہ تر ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن ان کچھ بیماریوں کے کیئر کرنے والے لوگوں پر یہ تحقیق کی گئی اور ان میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ فیملی ممبر، وہ اسپاؤس یعنی میاں یا بیوی جو کہ ان بیماریوں کے شکار مریضوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے علاج کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ڈیلی روٹین کی لائف کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے پورا کرنے میں ان مریضوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یعنی بیماری کا برڈن اٹھاتے ہیں۔ جو بیماری، یہ ایسی ذہنی بیماریاں ہیں کہ جس سے مریض خود بھی ایک ذہنی بوجھ میں مبتلا ہوتا ہے اور جو اس کا خیال کرنے والے قریبی لوگ ہوتے ہیں، گھر میں بیوی ہو گئی یا شوہر ہو گیا یا بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہوگی، وہ شخص بھی، وہ انسان بھی ذہنی تناؤ سے، ذہنی پریشانی سے گزرتا ہے اور ان میں ڈپریشن کی علامات، اریٹیبلٹی یعنی غصہ آنا، نیند پوری نہ ہونا، کیونکہ یہ مریض اکثر رات کو سوتے نہیں اور خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اداس رہنا، کھانے پینے میں دل نہ لگنا، روٹین کی لائف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہ کر پانا، یعنی جیسے کہ خاندان میں اگر شادیاں ہو رہی ہیں یا خاندان میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، یہ ساری ایکٹیویٹیز ان لوگوں کی متاثر ہوتی ہیں جو ان 4-5 بڑی بیماریوں کے شکار مریضوں کا خیال کرتے ہیں
ان کے ڈیلی روٹین کا خیال کرتے ہیں، ان کی ادویات کا خیال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، ان کے صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، ان کو روٹین میں سنبھالتے ہیں، تو وہ خود بھی ڈپریشن، انگزائٹی اور ایسی ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ان میں پہلے موجود نہیں تھی۔ تو اس آرٹیکل یا اس تحقیق کا جو مین مقصد ہے یا جو مین اس کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ صرف خود سفر نہیں کرتے، یعنی وہ خود صرف تکلیف سے نہیں گزرتے، وہ اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کو جو کہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ادویات ٹائم پہ دیتے ہیں اور ان کی ڈیلی روٹین لائف کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں نفسیاتی مریضوں کے لیے الگ سسٹم ہے، اسٹیٹ رسپانسبل ہوتی ہے، وہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے تھرو ان مریضوں کو کھانے پینے کا، ان کے ادویات کا ٹائم پہ دینے کا، ان کو ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے کا، ان کے فالو اپ کا، ان کی ساری چیزوں کا نظام جو ہے وہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے تھرو ہوتا ہے، اور ایسے مریض گھر والوں کے لیے رسپانسبلٹی نہیں ہوتے، اس لیے کہ باہر لوگ بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایسے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، لوگ بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر کا ایک فرد کام کاج کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے مریض کا بھی خیال کر رہا ہوتا ہے جو کہ مثلاً ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ کو اسکیزوفرینیا یا سکڑا کی بیماری ہے، اور وہ خاتون اسکول ٹیچر بھی ہیں اور ان کے 4-5 بچے بھی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی نوکری کر کے آتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اپنے بچوں کا بھی خیال کرتی ہیں، ان کی تعلیم کا بھی خیال کرتی ہیں، ان کے جو روٹین کے معمولات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتی ہیں، اس کے ساتھ ان کو اپنے شوہر کی ذہنی بیماری کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں جو انسان اس چیز کا خیال کرتا ہے، اس مریض کا خیال کرتا ہے، یعنی مثال جس طرح میں نے اس خاتون کا ذکر کیا جو کہ اسکول ٹیچر ہے اور اس کا شوہر اسکیزوفرینک ہے، تو وہ خود بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں بدخوابی آ جاتی ہے، ان کو ڈپریشن ہونے لگتی ہے، ان کو انگزائٹی، سٹریس ہونے لگتا ہے۔ تو ان کے اس تکلیف کو، اس درد کو، اس دکھ کو ایڈریس کرنا، اس کو دیکھنا کہ فیملی ممبر جو اس کا خیال کر رہے ہیں وہ کتنی تکلیف میں ہیں، یہ بھی سائیکیٹرسٹ کا کام ہے۔ اور جب بھی کوئی نفسیاتی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو یہ سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے، اس بات کو پن پوائنٹ کرے کہ وہ کون سا انسان ہے جو اس مریض کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دیکھ بھال سے مراد یہ جتنی ساری میں نے باتیں کی کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کی زندگی گزارنے کا، اس کی ادویات کا اور ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے، اور اس کے کپڑے بدلنے کا خیال کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آتا ہے۔ اس انسان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مینلی رسپانسبل ہے، یعنی جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس شخص کا انٹرویو بھی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی ذہنی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس کی دوسری کوئی اور پرابلمز تو نہیں ہیں، اس کو شوگر، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اور اگر شوگر اور بلڈ پریشر ہے تو وہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلسل ذہنی دباؤ اور ٹینشن کی وجہ سے ان لوگوں کے شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کی بیماریاں کنٹرول میں نہیں رہتی، اور وہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی ایک تصدیق شدہ ایک حقیقت ہے کہ ذہنی مریض کا خیال رکھنے والے لوگ خود بھی ذہنی طور پر ڈسٹرب اور بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز کو بطور سائیکیٹرسٹ ہمیں روٹین میں دیکھنا چاہیے،
اور اس فیملی ممبر کا جس کو اس طرح کے مریض کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو بھی سپورٹ اور سہارا دیا جائے، اور اگر اس کو علاج کی ضرورت ہے اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کو وہ پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک انفارمیشن ملی ہے کہ ایسے مریضوں کے کیئرر جو ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا ذہنی معائنہ کروائیں اور سائیکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ لیں۔ تو آج کے اس ٹاپک کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک نئی بات، ایک نئی چیز سامنے آئی ہوئی ہوگی۔ کل میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا جو خیال کرتا ہے اس کے ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔